استعانت کے موضوع پر چند باتیں آپ احباب نے سنی تھی۔ آج ہماری دوسری نشست بھی اسی پر موقوف ہوگی۔ یاد رکھیے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے دلائل سے چند باتیں بیان کی تھی کہ عبادت غیر اللہ کی یہ یقیناً شرک ہے، اور آج کل کے اس پرفتن دور میں نفسا نفسی کے اس عالم میں ہر بات پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے۔ تو یاد رکھیں، توحید اور شرک کے حوالے سے چند باتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آپ احباب کے سامنے بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ایک روایت جو پیش کی تھی کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے منافقین نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا، اور اس کی ابتدا صرف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے بھی توحید مجازی اور اشتراکی معنی پر مبنی، مشترک الفاظ پر مبنی، انہوں نے بھی محبت رسول اور اطاعت رسول پر براہ راست میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا، جس حوالے سے میں نے تفسیر روح المعانی امام علوسی کی اور تفسیر معالم التنزیل امام بغوی کی، اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، اور اسی طرح امام ابن جوزی نے تفسیر زاد المسیر کے اندر قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اسی کی آیت کے تحت انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کو درجنوں تفاسیر کے اندر مثال کے طور پر تفسیر کبیر کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 194 پر، اور تفسیر روح المعانی کی 5ویں جلد صفحہ 91 پر ان دو امام نے اور باقی مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص آیا جو تھا منافق، اور اس نے ان النبی کان یقول فکان رجلا، اس نے کہا یقول من احب ان النبی کان یقول من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، یعنی اپنی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا، اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ جو لفظ اپنے لیے بولا وہی لفظ اللہ کے لیے بولا، جو اطاعت کا لفظ اپنے لیے بولا وہ اللہ کے لیے بولا، جو محبت کا لفظ میرے نبی نے اپنے لیے بولا وہ اللہ کے لیے بولا۔ یہ لفظ جب میرے نبی نے بولے تو پھر حدیث کے اندر لفظ موجود ہے فقال المنافقون، تو منافق آ گئے میرے نبی کے پاس، اور انہوں نے کیا کہا لقد قارب هذا الرجل الشرک وهو ينعى ان نعبد غیر اللہ ويريدون ان نتخذها كما اتخذت النصارى یعنی عیسیٰ۔ یہاں پر اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ وہ سارے منافقین جمع ہو گئے اور کہنے لگے معاذ اللہ، یہ شخص یعنی کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ کریم، یہ محمد کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے، یہ تو شرک کر بیٹھا ہے، جبکہ اس نے خود شرک سے منع کیا تھا اور توحید کی تبلیغ کی تھی۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ یہ خود شرک کر بیٹھا معاذ اللہ۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ جس طرح
اس وقت منافقین نے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ اسی طرح یاد رکھیے یہ منافقین کی خود ساختہ توحید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اطاعت کو شرک قرار دینا، یہ 1400 سال پہلے سے اس کی بنیاد کو رکھ دیا گیا تھا کہ منافقین نے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ اور یاد رکھیے یہ واقعہ ایک اور یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے نبی ہیں، ان کا مقام تو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کے دور میں میرے نبی کے صحابہ پر بھی شرک کا فتویٰ، خوارج گروہ جو تھا وہ عرورہ سے نکلنے والا گروہ تھا، اس نے سیدنا مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ ہیں اور خال المسلمین ہیں، امت کے ماموں ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس آیت کے تحت؟ قرآن مجید کے ایک آیت جو ان الحکم الا للہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اس کے تحت انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، تم نے حاکم بنا لیا دو بندوں کو بنا کر، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ منافقین کا طریقہ تھا، اور پھر صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ خوارج کا طریقہ تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ یہ شرک کے فتوے لگانا یہ آج کل نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ نے تفسیروں سے بیان کیا، لیکن یاد رکھیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے تحت انہوں نے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، وہ منافقین تھے۔ آؤ ذرا عالموں کی میں بات کرتا چلوں۔ 1400 سال پہلے سنن نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 3804 ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور اسی طرح جدید جو عربی کے اندر کتاب موجود ہے اس کے اندر حدیث نمبر 3778 ہے، اور یہ اسلام ایپ جو ہے اسلام 360، یہ جو ایپ ہے وہابیوں کی غیر مقلدین کی، اس ایپ کے اندر جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر سنن نسائی کی 3778 نمبر ہے، حدیث سنیں، اور یہی حدیث مسند احمد کے اندر 27633 نمبر ہے، اور دوسرے مقام پر 26553 نمبر ہے، 3 مقام پر، اور اس کے علاوہ درجنوں کتابوں کے اندر البانی نے المصدر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث وہابیوں کے امام نے بھی نقل کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، منافقین نے میرے نبی پر ہی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، بلکہ 1400 سال پہلے میرے نبی پر اور میرے نبی کے صحابہ پر یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے آ کر براہ راست میرے مصطفیٰ کی سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ یہ کس بات کی مولی ہے؟ آج بار بار ہر بات پر نبی کی شان بیان کرتے ہوئے شرک کا فتویٰ لگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے عالموں کا طریقہ تھا کہ جس عالم نے آ کر، جس بدبخت نے آ کر یہ جرت کی کہ میرے نبی کے سامنے کن الفاظ پر میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، وہ تو منافقین تھے۔ فقد اطاع اللہ، نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پر فتویٰ لگایا، نبی کی محبت پر، کہ میرے نبی نے بولا تھا میری محبت اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اطاعت پر منافقین نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ اور جب یہ عالم آیا یہودیوں کا، اور اس نے کیا کیا، یہ آ کر کیا کہنے لگا، سنو، ان یہودین اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشرکون
تقولون ما شاء اللہ وشئت وتقولون والکعبۃ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان یخلفوا ان یقولوا ورب الکعبۃ ویقولون ما شاء اللہ ثم شئت۔ اسی طرح متغیر الفاظ ہیں، دوسری روایت کے اندر لفظ موجود ہیں اتا خبر من الاخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون یہ تم شرک کر بیٹھے ہو، انکم تشرکون۔ قال سبحان اللہ وما ذاک قال تقولون اذا خلفتم والکعبۃ قالت۔ اور اسی طرح لفظ تیسری متغیر الفاظ ہیں فاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ثم قال انه قد قال فمن خلف فليخلف برب الكعبہ۔ قال یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تجعلون للہ ندان۔ قال سبحان اللہ وما ذاک قال تقولون ما شاء اللہ وشئت۔ قال فامهل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ثم قال انه قد قال فمن قال ما شاء اللہ فلیفصل بینہما ثم شئت۔ لیکن یاد رکھیے کیا کہنے لگے ویقولون ما شاء اللہ ثم شئت۔ سنو حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم میرے نبی کے پاس آیا، یہودیوں کا عالم میرے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تم بھی شرک کرتے ہو معاذ اللہ۔ کیا کہنے لگا؟ تم بھی شرک کرتے ہو۔ کہنے لگا وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ۔ معاذ اللہ میرے نبی کو یہودیوں کا عالم کہنے لگا یا رسول اللہ تم اور دوسری حدیث کے اندر اللہ سن یا محمد نعم القوم انکم لولا انکم تشرکون۔ کہنے لگا تم بھی شرک کرتے ہو اور تمہاری قوم یعنی صحابہ بھی معاذ اللہ تم بھی اے مصطفیٰ کریم آپ بھی شرک کرتے ہو اور آپ کے صحابی بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عالم براہ راست میرے نبی کو کہنے لگا۔ میرے نبی نے کہا قالا میرے نبی نے کہا سبحان اللہ، اوے سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، تو ہم پر شرک کے فتوے لگانے لگا ہے۔ میرے نبی کو وہ کہنے لگا کالا، میرے نبی نے کہا کیا ہم کون سا شرک کرتے ہیں؟ کالا تقولون اذا خلفتم الکعبۃ قالت، کہنے لگا جب بھی تم کہتے ہو تو تم یہ کہتے ہو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا نبی چاہتا ہے، اللہ چاہے اور اللہ کا نبی چاہے۔ جب بھی تم قسم کھاتے ہو یا کہتے ہو رب کعبہ کی قسم، کہا یہ لفظ کہنا یہ یہودیوں کا عالم میرے نبی کو کہنے لگا تم اور تمہارے صحابہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں اللہ چاہے اور اللہ کا نبی چاہے اور رب کعبہ کی قسم، یہ کہنا شرک ہے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ کہنا کہ اللہ چاہے اور اللہ کا نبی چاہے، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو۔ صحابہ نبی کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا چاہنا تو صرف اللہ کے لیے خاص۔ یہودیوں کے عالم کے عقیدے کی خود ساختہ توحید، یہودی عالم اس کے ذہن میں آج کل کا ڈپریشن پیدا ہو گیا، جس طرح شرک بدعت کی آج کل بیماری عام پھیلی ہوئی ہے، شرک کی بارشیں جس طرح آج بارش لگی ہوئی ہے، اسی طرح ہر جگہ ہر نبی کی شان سنتے ہوئے، نبی کا مقام سنتے ہوئے، نبی کی رفعت سنتے ہوئے، نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے، جس وقت اس دور کے منافقین کو پیٹوں میں مروڑ پڑتے تھے، اس وقت کے یہودیوں کے عالموں کو پیٹوں کے اندر مروڑ اور درد پڑتا تھا، شرک کا دورہ پڑتا تھا۔ آج اسی طرح شرک کا دورہ پڑتا ہے کہ نبی کی محبت کو، نبی کی اطاعت کو اور نبی کے چاہنے کو
نبی کے چاہنے کو شرک کا فتویٰ نہ جانا خود ساختہ توحید پر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے یہودیوں نے اور منافقین نے جس طرح جب یہ کہا تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا۔ میرے نبی نے کہا یہ شرک کا فتویٰ لگاتے، آج کے بعد تم نے وشئتا کی جگہ تم نے ثم جئتا کا لفظ بولنا ہے۔ ثم جئتا کا لفظ، ثم جئتا کا لفظ، اس کا معنی مراد یہ ہے کہ جو اللہ چاہے پھر جو محمد چاہے، یہ میرے نبی نے پھر بھی اپنی نسبت ختم نہیں کی، کیونکہ جب نبی کی نسبت اللہ سے ختم ہو جائے اللہ کی توحید کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کے در سے ہی توحید تو ملی ہے۔ اگر نبی کو ایک منٹ میں سائیڈ پہ کر لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ یہ کہے هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ توحید پوری پڑھ لیں، صرف لفظ کل کو، یہ کل رسالت ہے، یہ کل مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اگر ایک منٹ کل کو سائیڈ پہ کر لو اور هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پورا پڑھ لو تو شاید کوئی پوچھ لے یہ کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، شاید کوئی بد مذہب پوچھ لے کون اللہ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا میلاد ہوا نہ اس سے کسی کا میلاد ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی کف ہے، کوئی ہم سر ہے، نہ اس کا کوئی برابری والا ہے، وہ وقتا اور وحدہ لا شریک ہے۔ جس وقت یہ کوئی توحید بیان کرے اور توحید بیان کرتے ہوئے لفظ کل کو سائیڈ پہ رکھے، کیونکہ لفظ کل رسالت ہے، رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں رکھ کر رب نے بتایا جب بھی توحید کی بات کرو گے تمہیں رسالت کے دروازے سے پہلے داخل ہونا پڑے گا، تمہیں توحید کا پتہ بھی چلتا ہے تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، کہا میں احکم الحاکمین ہو کر، میں قدرت والا ہو کر، جب میں مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنی توحید اور اپنی بات نہیں کرتا، میں اور تم کمزور ہو کر میرے نبی کے وسیلے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، کہا تم میرے نبی کے وسیلے سے مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میری توحید کو نہیں مان سکتے، ہاں اگر مان سکتے ہو تو اسی لیے میں نے پورے قرآن کے اندر جو سورۃ توحید نازل کی ہے سورہ اخلاص، اور اخلاص کا معنی ہے خالص، اور خالص وہ ہوتی ہے جس میں غیر کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور میں بتاتا ہوں رب کہتا ہے اخلاص وہ ہوتی ہے جو خالص ہو، اور اس خالص توحید کے اندر میں نے نبی کی رسالت کو رکھ کے بتا دیا ہے کہ خالص توحید تو وہ ہے جس میں کسی غیر کو نہ آنے دیا جائے، یہ تو میرا اپنا ہے، کہا غیر ہوتے ہیں، یہ تو میرا اپنا محبوب ہے، اسی لیے میں نے کل ساتھ لگا کر اپنی توحید سے پہلے نبی کی رسالت کو بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کی طرف پہنچ نہ جائے، اس لیے رب نے کہا میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھنا پڑے گا، میرے نبی کی نوکری کرنی ہوگی۔ تو حضرات محترم اس وقت کے یہودیوں نے، منافقین نے میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، کیا لگایا تھا؟ شرک کا فتویٰ لگایا تھا، اور حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ پر خوارج نے فتویٰ لگایا تھا۔ کس بات پر فتویٰ لگایا تھا؟ کہ تم نے حکم بنا لیا ہے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے والا، حاکم بنا لیا ہے، جبکہ قرآن کی ایک آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے حاکم تو صرف اللہ ہے، حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اس وقت بھی ہی کا نعرہ لگ رہا تھا۔ خوارج نے جس وقت صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگایا اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات پر اور دیگر صحابہ اکرام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا کائنات نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ تم نے ہمیں مشرک بنا دیا۔ سنو،
میں نبی کا داماد ہو کر، میں شیر خدا ہو کر تمہیں آج شرک کا جواب دے رہا ہوں۔ تم نے مجھ پر اور امیر معاویہ میرے بھائی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا اور دیگر صحابہ پر فتویٰ لگا دیا۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، بات تم سچی کرتے ہو، بات تم سچی کرتے ہو، لیکن مفہوم میں بگاڑ پیدا کرتے ہو۔ تمہاری مراد غلط ہے، تمہاری مراد غلط ہے، تمہاری نیت غلط ہے۔ کہ ظاہراً پتہ لگتا ہے بات تو بڑی اچھی ہے، حاکم اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کہا ترمذی شریف کے اندر حدیث سنیے، اور مسلم کے اندر جواب دیا حضرت مولا کائنات نے کہ تم نے ہمیں مشرک کہہ دیا، دیگر صحابہ کو بھی اور مجھ علی کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی تم نے مشرک بنا دیا، تمہاری مراد غلط ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2468 2468 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت مولا کائنات نے جواب دیا، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل۔ او خوارج کا گرو، تم نے ہم صحابہ پر اور بالخصوص مجھ پر اور معاویہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ سنو، تمہاری بات تو اچھی ہے ظاہراً کہ تم یہ کہہ رہے ہو حاکم اللہ کی ذات ہے اور کسی کو حاکم نہ بنایا جائے، بات تو اچھی کر رہے ہو، لیکن کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، تمہاری مراد باطل ہے۔ تم باطل تعویلات کر کے مجھے اور دیگر صحابہ کو مشرک بنا رہے ہو۔ اللہ کی عطا سے حاکم بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی عطا سے حاکم بنایا جا سکتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان، کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب، اسی طرح ہر ملک کا ایک وزیر اعظم حاکم ہے۔ کیا ہے؟ حاکم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ حاکم کی تعویلات ہو سکتی ہے، اللہ بھی حاکم ہے، عمران خان بھی حاکم ہے، اور کسی ملک کا بھی جو وزیر اعظم ہوگا وہ بھی حاکم ہے، لیکن تعویل کیسے کی جائے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم ماننے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ تو پھر پورے پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیوں ہر بندہ اس کو حاکم تسلیم کرتا ہے۔ ووٹ بھی دینے والا بندہ مشرک ہو جائے گا، کیوں کہ اسے حاکم تسلیم کر رہا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم بنایا جا سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، لیکن عقیدہ کیا رکھنا پڑے گا؟ اللہ ذاتی طور پر حاکم ہے، اللہ نے اس عمران خان کو اپنی عطا سے حاکم بنایا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ زمین و آسمان کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک میرے مصطفیٰ کو حاکم نہ تسلیم کر لے۔ کیا نہ تسلیم کر لے؟ حاکم نہ تسلیم کر لے۔ اور اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 67 اور 87 اور 86 نمبر آیت قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی حاکم کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیسری آیت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا؟ پتہ چلا قرآن نے اللہ کو بھی حاکم کہا، اللہ نے خود اپنے آپ کو حاکم قرآن میں کہا، اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کو بھی حاکم کہا، اللہ نے قرآن کے اندر دیگر بادشاہوں کو بھی حاکم کہا ہے۔ تو کسی کو حاکم کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا کائنات نے جب ان خوارج کے گروہ کو اپنے دور میں، مولا کائنات اور صحابہ کے دور میں جس وقت شرک کا فتویٰ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام پر لگایا خوارج کے گروہ نے،
تو انہوں نے جواب دیا کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، تمہاری بات تو اچھی ہے، ظاہراً پتہ لگتا ہے کہ بات بڑی اچھی کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ان الحکم الا للہ کے تحت کر رہے ہو، حکم اللہ کا ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن تمہاری مراد غلط ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری مراد غلط ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، آگے چلیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم اس تفسیر پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے توحید اور شرک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہمیں اصل جڑ کا پتہ ہو کہ شرک کب شرک ہوتا ہے اور توحید کب توحید ہوتی ہے۔ اس کا جب ہم پتہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد ہم پر نہ کوئی شرک کا فتویٰ لگا سکے گا، اور جو لگائے گا تو پھر اس کا جواب بھی ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو سنیے اس کا علمی جواب سنیے، عربی کے اندر آپ اس کی تعریف سماعت فرما لیں کہ شرک کی عربی میں کیا تعریف ہے، کیونکہ سارے مسئلے کہتے ہیں نا کہ فلاں کو پکار لیا شرک ہو گیا، کسی کو داتا صاحب کہہ دیا شرک ہو گیا، مشکل کشا کہہ دیا شرک ہو گیا۔ اسی طرح سارے آج تفصیلیات میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے دلائل سے پیش کروں گا کہ اللہ کے علاوہ بھی استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ قرآن و سنت سے جائز ہے اور ثابت ہے۔ آئیے ذرا سنیے توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کی تعریف سنیے اور شرک کی تعریف سنیے۔ سنیے شرک کی تعریف یہ ہے، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجود الوجود وجوب الوجود کما للمجوسی او استحقاق العبادہ کما لعبدت الاصنام۔ اور یہ شرح قائد نصفی کے اندر امام نصفیہ نے صفحہ نمبر 201 پر یہ شرک کی جو عربی کے اندر تعریف نقل کی ہے، اس کی تعریف کیا ہے سنیے۔ فرماتے ہیں کسی غیر کو ثابت کرنا، کسی غیر کو، الاشراک ہوا اثبات الشریک، کسی غیر کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ، فی الالوہیہ الہولیہ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر ماننا۔ کیا ماننا؟ برابر ماننا، بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس، اس طریقے سے اللہ کی ذات کو کسی ذات کے ساتھ شریک ماننا کہ جس طرح اس کو واجب الوجود کی صورت میں مجوسیوں نے مانا تھا تو وہ مشرک ہو گئے تھے۔ مجوسیوں نے واجب الوجود اللہ کے علاوہ مان کر وہ مشرک ہو گئے تھے۔ اور او استحقاق العبادت کما لعبدت الاصنام، اور استحقاق العبادہ، کسی کو عبادت کا مستحق سمجھ کر، عبادت کا مستحق سمجھ کر، کما لعبدت الاصنام، جس طرح بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کو مستحق عبادت سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں۔ کہا جس طرح بت پرست اصنام کو، بتوں کو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو استحقاق مستحق سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ یہ عربی کے اندر میں نے آپ کے سامنے شرک کی تعریف بیان کی۔ اب عربی کے اندر توحید کی تعریف سنیں، توحید کسے کہتے ہیں تو سنیے۔ توحید کی تعریف یہ ہے، اعتقاد الوحدانیت عدم المشارکت غیر لہ فی الالوہیہ۔ یہ توحید کی تعریف ہے، یعنی کہ وہ جو ہم نے شرک کی تعریف کی تھی اس کا الٹ اگر کریں تو یہ اس کی تعریف توحید کی بن جایا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو یکتا، اللہ کو وحدہ لا شریک کا
اعتقاد رکھنا اور اولوہیت میں کسی غیر کو شریک نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ اولوہیت میں کسی غیر کو الہ نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ تو اب آپ نے توحید اور شرک کی عربی کے اندر امام نصفی نے شرح عقائد نصفی کے اندر جو تعریف اہل سنت کے جو بڑے امام ہیں انہوں نے جو نقل کی ہے وہ آپ احباب کے سامنے میں نے بیان کی۔ آئیے ذرا سنیے ایک بہت بڑا اعتراض اور اس کا جواب سنیے۔ دعوی اعتراض سنیے۔ دعوی اعتراض یہ ہے، ایک حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حدیث کدھر ہے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2969، اور اسی طرح دوسرے مقام پر 3247، دو مقام پر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کا سہارا لے کر ہر بندے کو مشرک بنایا جاتا ہے، اور مشین ایک لگائی جاتی ہے فتوے کی شکل میں کہ جس سے ہر عقیدہ توحید پر عمل کرنے والا اور صحیح معنوں میں جو پکا سچا مسلمان ہے اس پر شرک کا الزام لگایا جاتا ہے۔ تو سنو، یہ کون سی حدیث ہے جس کا سہارا لے کر بندے کو مشرک بنایا جاتا ہے؟ سنو وہ حدیث کیا ہے۔ وہ حدیث بچے بچے کو یاد ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ اب سنیے، جب سب نے سمجھ لیا تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دعا عبادت ہے، اور عبادت کا معنی ہے پکارنا۔ کیا معنی ہے؟ دعا عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پکارنا، جبکہ کئی اور معنی ہیں دعا کے، وہ جو میں بیان کروں گا آگے، کہ دعا کا معنی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی اور بھی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ صرف ایک ہی معنی پر اس کو موقوف کرتے ہوئے معلق کر کے فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت دعا کا معنی پکارنا ہے۔ کیا ہے؟ پکارنا ہے۔ اب جو بندہ کسی نبی کو پکارے، کسی ولی کو پکارے اور کسی رسول کو پکارے، وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو سنو، پھر قرآن کیا شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن تو شرک سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن، او یار سبحان اللہ تو کہہ دو، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن شرک سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے، شرک پر چلنے کی نہیں بلکہ شرک کے رد کی تعلیم دے رہا ہے۔ آئیے ذرا سنو، اگر دعا کا معنی پکارنا ہے اور ہر پکارنے والا بندہ مشرک، کیونکہ دعا پکارنا ہے اور پکارنا عبادت ہے، تو پھر سنو قرآن کے اندر ان آیتوں کا کیا ہوگا جو سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت قرآن میں میرے نبی کی شان کو بیان کر کے رب کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، پتہ چلے قرآن سننے والے میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے اور نبی کو پکارنے والوں، کیا؟ نبی کو پکارنے والوں۔ اب لوگوں نے کہا ہر ایک کو پکارنے والا بندہ مشرک، جس طرح جامع ترمذی کی حدیث، لیکن رب کہتا ہے میرے نبی کو پکارنے والوں، تم میرے نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی کہ رب کہہ رہا ہے پکارا کرو لیکن آپس کی طرح نہ پکارا کرو، جس طرح بندہ باپ کو پکارتا ہے، جس طرح بھائیوں کو پکارتا ہے، جس طرح دوستوں کو پکارتا ہے، رشتہ داروں کو پکارتا ہے۔ کہا ساری رشتہ داریاں، سارے رشتے نیچے ہیں، سب سے بڑا رشتہ رسالت کا ہے۔
او سننے والوں ذرا سنو، رب ذوالجلال نے پکارنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ہر پکارنا شرک ہے تو رب نبی کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے میرے نبی کو پکارو تو صحیح، لیکن یا محمد کہہ کے نام لے کے نہیں پکارنا، جس طرح اپنے بڑے بھائی کو یا دوست کو نام لے کر پکارتے ہو، بلکہ جب بھی پکارنا ہے تو کہنا ہے فقولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین۔ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ قرآن سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں رب نے کہا جب بھی نبی کو پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اوے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو جب بھی پکارنا ہے یا حبیب اللہ کہہ کے، یا رسول اللہ کہہ کے، اور یا نبی اللہ کہہ کے، اور یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارنا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک یہ تفسیر نکلی کہ امت کا نبی کو پکارنا، امت کا نبی کو پکارنا، یا نبی کا امت کو پکارنا، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ تم رسول کے پکارنے کو یہ نہ سمجھ لو کہ جس طرح کسی کے پکارنے کو سمجھتے ہو، تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ پتہ چلا جب بھی تم میرے نبی کو پکارو بل تقولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین کہہ کے پکارا کرو۔ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ کس تفسیر میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارا کرو نبی کو؟ تو سنیے تفسیر بیضاوی کی جلد 4 صفحہ نمبر 203 پر، اسی طرح تفسیر خازن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 پر بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی جلد 4 صفحہ نمبر 1421 پر موجود ہے۔ تفسیر جمل کے اندر الجلالین کے اندر، اور امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل کے اندر نقل کیا کہ اللہ سارے لوگوں سے، نبی کے امتیوں سے کہہ رہا ہے جب بھی میرے نبی کو پکارنا ہے تو کہنا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم المعصومین۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کہہ رہے پکارو، کیا کرو؟ اگر الدعاء هو العبادہ کا معنی یہ ہے کہ ہر پکارنا عبادت ہے، تو اللہ نبی کی کیا عبادت کروا رہا ہے؟ نہ عبادت نہیں کروا رہا، بلکہ اللہ نبی کی تعظیم کروا رہا ہے۔ کیا کروا رہا ہے؟ میں نے پہلے جمعے کو بھی بیان کیا تھا، ہر تعظیم عبادت ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، اور ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ اب یہاں پر سنیے کہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہر پکارنا شرک نہیں ہے، ہر پکارنا شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو پھر دوسری آیت سنیے، پھر اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا کہ ہر ایک کو پکارنا شرک ہے اللہ کے علاوہ۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ سنو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 دوسرے مقام پر پھر میرا نبی پکارتا ہے امت کو، میرا نبی پکارتا ہے صحابہ کو۔ کس کو پکارتا ہے؟ صحابہ کو۔ پھر تو پہلے تو اللہ پر فتویٰ لگتا ہے کہ اللہ خود پکارنے کا حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کو جب بھی پکارو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارو۔ اب میرا رسول بھی پکار رہا ہے، اب فتویٰ میرے نبی پر بھی لگے گا کہ نبی خود میرے نبی فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ ایک جنگ میں کچھ صحابہ اکرام آگے پیچھے ہو گئے، کچھ صحابہ اکرام ایک جنگ میں آگے پیچھے ہو گئے، تو میرے نبی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ رب نے کہا او میرے نبی کے صحابہ،
تم آگے پیچھے ہو گئے تھے، میرا نبی تمہیں پکار رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نبی کا پکارنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے تو پھر مجھے بتاؤ، پھر تو رسول اللہ بھی شرک سے محفوظ نہیں ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آگے چلیے، ایک اور اللہ کے پیغمبر ہیں جو میرے نبی کے جد اعلیٰ ہیں، جو میرے نبی کے پردادا ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کس کو پکارا؟ آؤ ذرا سنو، قرآن مجید کے اندر تیسرے مقام پر پکارنے پر دلیل پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 260، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 260 سنو۔ ابراہیم علیہ السلام پانی کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک مچھلی مری ہوئی پڑی تھی، مچھلی مری ہوئی پڑی تھی۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے کہا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ دوبارہ۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بندے مر جائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ ان ہڈیوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو رب نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کالا ولم تؤمن، اوے کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں دوبارہ؟ ہڈیوں کے جسم کے اندر بندے کی ریڑھ کی ہڈی، پیچھے پیٹھ کی ایک ہڈی ہے، اس کے اندر ایک پانی ہے جس کو عجب زمزم کہتے ہیں، اس عجب زمزم کے ذریعے اللہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کہا یا اللہ مجھے یقین تو ہے، کالا بلا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ذرا کوئی پریکٹیکل تو دکھا، کوئی میرے سامنے پریکٹیکل تو رکھ، کوئی سیمپل تو رکھ، میں دیکھ کے ذرا اعتماد کر لوں۔ رب نے کہا اچھا پھر تجھے میں سیمپل ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ میرے رب نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ رب نے کہا پھر 4 پرندے لے لے، کتنے؟ کوا اور مرغ اور اسی طرح کبوتر، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک اور پرندہ تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، 4 پرند، مور تھا، ہاں مور، مرغ، کوا، کبوتر، 4 پرندے تھے۔ کتنے؟ 4 پرندے تھے۔ رب نے کہا ان 4 کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا، قیمے کو مکس کر لے، مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دے، الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے، ان پرندوں کو مانوس کر لے، ان کے بعد ذبح کر دے تاکہ یہ تجھے پہچاننا شروع ہو جائیں۔ یہ پاس رکھ، اور پاس رکھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہیں ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد قیمہ بنا، قیمے کے الگ الگ ٹکڑے، جب پورا قیمہ مکس ہو جائے، ادھر کا گوشت ادھر چلا جائے، ادھر کا ادھر آ جائے، اور آگے کا پیچھے آ جائے، قیمہ بن جائے، پھر اس کے بعد تو نے پہاڑی کے 4 جگہ پر 4 طرح کا گوشت رکھنا ہے، 4 جگہ ان کا قیمہ رکھنا ہے، اور پھر تو نے کیا کہنا ہے؟ ثم ادعونا، تو نے پکارنا ہے۔ کس کو پکارنا ہے؟ جن پرندوں کے اندر روح بھی نکل گئی، پتہ یہ چلا مردوں کو پکارنا ابراہیم کی سنت ہے۔ تم تو زندہ کا کہہ رہے تھے کہ زندہ کو پکارنا شرک ہے، یہاں قرآن تو کہتا ہے اللہ کا پیغمبر ابراہیم مردوں کو پکار رہا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے ابراہیم مردوں کو پکار جن کے اندر روحیں نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جب پکارا تو وہ پرندے بنتے ہوئے نبی کے قریب آ گئے، نبی کے قریب آ گئے۔ تو ثم ادعوہن، قرآن نے اس میں بھی کہا پکار، کیا کر؟ تو پتہ چلا ہر پکار عبادت نہیں ہوتی، ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو پکارنا ہے، اس پکارنے سے مراد عبادت نہیں ہے۔ اب سنو، اگر ہر پکارنا عبادت ہے تو مجھے بتاؤ جب مؤذن 5 وقت اذان دے رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ وہ بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے یا نہیں کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے؟ پھر مسجد میں ہر مؤذن مشرک بن گیا یا نہیں بن گیا؟
اس پر شرک کا فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر مؤذن جو پکار رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے کہنے پر پکار رہا ہوتا ہے۔ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پر پکار رہا ہوتا ہے۔ اب آخری آیت قرآن کی ایک اور آیت سورہ جن کی آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، لکھا ہوتا ہے قرآن مسجدوں کے باہر کہ جو اللہ کے علاوہ مسجدوں میں کسی کو پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ یہاں پکارنا معنی نہیں ہے، تدعو کا معنی پکارنا نہیں ہے، ای عبادہ، اس سے مراد عبادت ہے۔ جو اللہ کے گھروں میں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے منع کر رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کی عبادت۔ حضرات محترم، آج ہماری دوسری نشست مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لے، ہماری اوپر مسجد میں ٹائلیں لگ رہی ہیں۔ ٹائلیں کسی ماسٹر صاحب نے دی، ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے لطیف صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے ₹1,00,000 غالباً دیا اور ٹائلیں آ چکی ہیں، آپ کی دعا کا وسیلہ۔ اب ہمیں ٹائلیں لگانے والے مزدوروں کی مزدوری چاہیے ₹30,000۔ کتنی؟ اب ₹30,000 کون دے گا؟ یہ آپ لوگوں نے ہی دینی ہے۔ تو اس لیے اب میں اعلان کر رہا ہوں، جس کی جتنی استطاعت ہے، کوئی یہ کہے کہ میں ₹1,000 اس مہینے کے